إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، انسان جس وقت بھی نیکی کردا ہے شیطان نیکی کرنے والے دے ذہن دے اندر برے خیالات پیدا کردا ہے۔ شیطان انسان نو اس نیکی تو روکن دی کوشش کردا ہے تاکہ اس نو نیکی اور خیر تو دور کیتا جائے۔ یہ آدمی خیر تو محروم ہو جائے، کیونکہ شیطان انسان دا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ، فرمایا شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، تو انسان نو بھی چاہیے ہے کہ اس نو اپنا دشمن سمجھے۔ اور جو آدمی شیطان نو اپنا دشمن نہیں سمجھدا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہے نے کہ شیطان نو اپنا دشمن نہ سمجھنے والا
ایک دن ایسا آئے گا کہ شیطان اس انسان نو جہنم دے اندر لے کے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ فَاتَّخِذُوهُ، کہ اس نو اپنا دشمن سمجھو، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ دے دربار دے اندر قسم کھا کے اے بات کہن والا کہ اللہ تیری عزت دی قسم ہے میں انہاں لوگاں نو گمراہ کراں گا، خیر تو محروم کراں گا، نیکی تو محروم کراں گا، بھلائی تو محروم کراں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بھلائی والے راستے تے بیٹھاں گا، انہاں نو گمراہ کراں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے میرے اللہ اگوں بھی آواں گا، پچھوں بھی آواں گا، سجی سیڈ تو بھی آواں گا، کھبی سیڈ تو بھی آواں گا، چاروں طرفاں تو میں اس انسان نو گمراہ کرن دی کوشش کراں گا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شیطان انسان دے ذہن دے اندر برے خیالات ڈال دے، وسوسے ڈال دے۔ وسوسہ اور ایک الہام ہوندا ہے، الہام وہ فرشتے دی طرفوں ہے، اور وسوسہ برا خیال، وسوسے دا معنی ہے برا خیال، برا خیال شیطان دی طرفوں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دے نال ایک فرشتہ مقرر کیتا ہے، وہ فرشتہ انسان نو بھلائی دی دعوت دیندا ہے، خیر دی دعوت دیندا ہے، نیکی دی دعوت دیندا ہے، اور ہر انسان دے نال ایک شیطان بھی ہے، وہ شیطان انسان نو برائی دی دعوت دیندا ہے، گناہ دی دعوت دیندا ہے، اور اس دے ذہن دے اندر برے خیالات پیدا کردا ہے۔ کیا اللہ دے رسول تواڈے نال بھی ایسا ہے؟ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے نال بھی مقرر ہے، لیکن خالق و مالک دا احسان ہے، اللہ رحیم و کریم نے اس شیطان نو میرے تابع کر دیتا ہے، برائی دی دعوت نہیں دے سکتا۔ محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان دے نال ایک شیطان مقرر ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسی نیکی کرنے ہاں، نماز پڑھنے ہاں، بہت سارے برے خیالات آندے نے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، برے خیالات آنا اے ایمان دا حصہ ہے، اے ایمان دا حصہ ہے۔ اور جس انسان نو برا خیال نہیں آندا او شیطان دا ساتھی ہے۔ اس دی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف دی شرح دے اندر بیان کردے نے، عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، کہ الصلاۃ التی لیس فیہا وسوسہ صلاۃ الیہود والنصارى۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کردے نے وہ بندہ جڑا نماز واسطے آئے اور نماز کے اندر کھڑا ہو جائے، اس نو نماز کے اندر کوئی وسوسہ نہ آئے، کوئی خیال نہ آئے، بیان کردے نے وہ اس طرح ہی ہے جویں کسی یہودی دی نماز ہوئے یا عیسائی دی نماز ہوئے۔ میں اس کو بیان کرنا، وضاحت کرنا، اسی وجہ بیان کردے نے کہ شیطان ہمیشہ اس جگہ تے، چور ہمیشہ اس جگہ تے آندا ہے جس جگہ تے اس نو کوئی سامان ملے، جس جگہ تے اس نو کوئی چیز حاصل ہوئے، اور جس جگہ تے اس نو کوئی حاصل ہی نہیں، جس طرح یہودی اور عیسائی وہ تے خود شیطان دے دوست نے، شیطان دے ساتھی نے۔ تے شیطان جو انسان دا ازلی اور ابدی دشمن ہے وہ ہمیشہ مومن آدمی کو لائے گا، مسلمان کو لائے گا، کلمہ پڑھنے والے کو لائے گا، اور نماز پڑھنے والے کو آئے گا، اور ہمیشہ اسی نماز کے اندر آ کے خلل پان کی کوشش کرے گا۔ اور اس سے واسطے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اذان ہو جائے، اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جائے،
شیطان اذان سن کے راہ فرار اختیار کر جاندہ ہے، دور نس جاندہ ہے، اور جس وقت اذان ختم ہو جاندی ہے اے شیطان پھر اس آدمی دے کول آ جاندہ ہے جو مسجد دے اندر آیا، نماز پڑھنے واسطے آیا، سنت واسطے کھڑا ہویا، نفل واسطے کھڑا ہویا، قرآن دی تلاوت واسطے اس نے قرآن مجید کھولیا، شیطان اس دے کول آ جاندہ ہے۔ اور اس تو بعد جدوں تکبیر کہی جاندی ہے نماز واسطے اللہ اکبر، شیطان پھر نس جاندہ ہے، اور جس وقت تکبیر ختم ہو جاندی ہے شیطان پھر آ جاندہ ہے۔ یہ تو یہ بھی ثابت ہویا کہ مسجد کے اندر آنا شیطان واسطے کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ شیطان واسطے اللہ دا ذکر ہے کہ جس وقت انسان اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ نو یاد کردا ہے، میرے عزیزو میرے بھائیو، شیطان راہ فرار اختیار کر جاندہ ہے۔ اس واسطے میری اور تیری زندگی دے اندر، میرے اور تیرے ہر معاملے دے اندر شیطان ملوث ہے، اٹھنے دے اندر، بیٹھنے دے اندر، سونے دے اندر، جاگنے دے اندر، کھانے پینے دے اندر، ہر معاملے دے اندر۔ اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دسیا ہے کہ جس وقت سونا ہے سونے دا ذکر ہے، حتیٰ کہ برا خیال آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ دے، اور اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہون دی دعا ہے، مسجد کے اندر نکلن دی دعا ہے، واش روم جان دی دعا، یعنی الغرض دفن دا مقصد یہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ دے ذکر دسیا ہے کہ اس ذکر دے نال انسان شیطان نو نسا سکدا ہے۔ اسے واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا جو آدمی بسم اللہ پڑھن تو بغیر اپنا نوالا منہ دے اندر لے کے جاندہ ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا او انسان مسلمان کھانا نہیں کھا رہا بلکہ اس دے نال شیطان بھی ملوث ہے۔ اور جس وقت بسم اللہ زبان دیتے آ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے، سونے نبی نے فرمایا شیطان دے واسطے وہ کھانا حرام ہو جاندہ ہے۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ کھانے دے دوران کھانا شروع کرن لگیا بسم اللہ بھول جاندہ ہے، کھانے دے دوران اس کو یاد آیا کہ میں تے اللہ دا ذکر بھول گیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، او کھانے دے دوران ہی پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کھانے دے شروع دے اندر بھی اللہ دا نام ہے، اس دے آخر دے اندر بھی اللہ دا نام ہے۔ پتہ چلیا کہ شیطان، کیونکہ میں دس چکیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان دے نال ایک شیطان مقرر ہے اور ایک فرشتہ مقرر ہے۔ فرشتہ انسان نو نیکی دی دعوت دیندہ ہے اور شیطان انسان نو برائی دی دعوت دیندہ ہے۔ اس سے واسطے میرے عزیزو میرے بھائیو، پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، شکایت کی تھی، بہت سارے لوگوں نے سوالات نے، میرے بھائیوں اس بات کو یاد کر کے جانا ہے۔ آئے فرمایا اللہ دے رسول اے عجیب معاملہ ہے کہ میں جس وقت نماز واسطے آنا، نماز واسطے کھڑا ہو جانا، اللہ اکبر دی صدا بلند کر دینا، سینے پہ ہاتھ بن لینا، اے اللہ دے رسول ان الشیطان قد حالا بینی و بین صلاتی و قراءتی، اے محبوب پیغمبر جدو میں نماز دے اندر داخل ہو جانا میری نماز دے درمیان اور میرے درمیان شیطان حائل ہو جاندہ ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نبی تو بعد پاکیزہ ہستیاں نے جنہ دے ایمان دی گواہی، اسلام دی گواہی قرآن نے دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو بے شمار بشارتاں دے نال نوازیا ہے۔ صحابی رسول شکایت کر رہے ہے کہ اے اللہ دے رسول جدو میں نماز واسطے آنا، کھڑا ہو جانا، اللہ اکبر کہہ کے سینے دے ہاتھ بن لینا، میرے درمیان اور میری نماز دے درمیان شیطان حائل ہو جاندہ ہے۔ بے شمار لوگ نے سوال کر دے نے کہ پتہ ہی نہیں رہ جاندہ
کہ میں نماز دے اندر ہاں یا نماز وہ ہٹ کے کسی اپنے اور معاملے دے اندر ملوث ہاں۔ میرے بھائیو، خیال دا آنا بری بات نہیں، اس خیال نو اپنی زبان تے لے کے آنا اے بری بات ہے۔ اس خیال نو زبان دے لے کے آنا اے منع ہے، اے جائز نہیں۔ اگر خیال دی حد تک رہ جائے اس کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ حدیث یاد رکھنا، پیارے پیغمبر نے فرمایا مومن آدمی، مسلمان، کلمہ پڑھنے والا جدوں نیکی دا ارادہ کردا ہے، اللہ رحیم و کریم اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر خالی نیکی کیتی نہیں، نیکی دا ارادہ کیتا ہے، اللہ اس دے نامہ اعمال دے اندر ایک نیکی لکھ دیندے نے۔ اور جس وقت برائی دا ارادہ کردا ہے کہ میں گناہ کر لواں، ارادہ کیتا، خیال آیا ہے، زبان تے نہیں لے کے آیا، عملی طور تے اس نے گناہ نہیں کیتا، زبان تے اس گناہ نو لے کے نہیں آیا، بلکہ ارادہ کیتا، خیال پیدا ہویا ہے، سونے نبی نے فرمایا اللہ دی رحمت اس قدر وسیع ہے، خیال دی وجہ دے نال اس دے نامہ اعمال دے اندر گناہ نہیں لکھیا جاندا۔ خیال آیا گناہ کرن دا، لیکن اپنے اس خیال نو اس نے چھڑ دیتا ہے، سونے نبی نے فرمایا گناہ نہ کرن دا ارادہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے نامہ اعمال دے اندر ایک نیکی لکھ دیندے نے۔ اندازہ لگاؤ، برا خیال آنا، شیطانی وسوسہ آ جانا، اے کوئی بعید نہیں۔ مسئلہ اس وقت ہے کہ آدمی اس برے خیال نو اپنی زبان دے لے کے آ جائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ بات سنی، اپنے صحابی رسول دی بات سنی، اس نے کہا کہ اللہ دے رسول، میری نماز دے درمیان اور میرے درمیان شیطان حائل ہو جاندہ ہے اور شیطان وسوسے ڈال دے، برے خیال ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بھی برا خیال آ جائے فتعوذ باللہ، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، زبان تے اعوذ باللہ لے کے آنا ہے۔ اے بھی بات یاد رکھو، نوٹ کر کے جاؤ، نماز دے دوران آدمی چاہے رکوع دی حالت دے اندر ہوئے، چاہے سجدے دی حالت دے اندر ہوئے، چاہے اتحیات دی حالت دے اندر ہوئے، چاہے قیام دی حالت دے اندر ہوئے، جس حالت دے اندر بھی ہے، اگر شیطانی وسوسہ آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زبان تے لیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دینا ہے، تھوک دینا ہے۔ صحابی رسول بیان کردے نے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس تعلیم دے اتے عمل کیتا کہ جدوں بھی میری نماز دے دوران شیطان حائل ہو جاندہ، برے خیالات آ جان، برے وسوسے آ جاندہ، صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کر دے رہے، میں اعوذ باللہ پڑھدا، اذھبہ اللہ انی، اللہ تعالیٰ نے وہ برے وسوسے میرے تو ختم کر دیتے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جس وقت شیطانی وسوسہ آ جائے، شیطانی خیال آ جائے، برا خیال آ جائے، فرمایا اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، اللہ دے کولوں پناہ منگنی ہے کہ شیطان مردود دے کولوں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور جو آدمی وسوسے تو نہیں بچدا اور اعوذ باللہ کا اہتمام نہیں کردا، شیطان نو اپنا دشمن نہیں سمجھدا، آئے گا ایک وقت کہ اے آدمی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دنیا میں اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر اسلامی تعلیمات نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نماز دے اندر شیطان دا آ جانا، وسوسے ڈالنا، برے خیالات لے کے آنا، یہ کوئی بعید نہیں، لیکن نماز دے اندر خشوع خضوع یہ نماز دا حصہ ہے۔ نماز دے اندر تدبر کیتا جائے، غور و فکر کیتا جائے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے،
رکوع دے اذکار کر رہا ہے، سجدے دی دعا پڑھ رہا ہے اور رکوع تو اٹھن دی دعا پڑھ رہا ہے، ہر دعا دے اندر غور و فکر کیتا جائے۔ سبحان ربی العظیم، اس ذکر دے اندر غور و فکر کیتا جائے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اے ہے کہ اللہ دے نبی جدو نماز واسطے کھڑے ہوندے آپ قرآن مجید دی تلاوت کر دے، جس جگہ تے رحمت والی آیت آندی اللہ دے نبی اس جگہ تے ٹھہر جاندے اور اللہ کو رحمت دا سوال کر دے، اور جس جگہ تے عذاب والی آیت آندی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب والی آیت تے رک جاندے، ٹھہر جاندے اور اللہ کولوں اس عذاب دی پناہ مانگ دے اور اللہ کولوں دعا کر دے کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس عذاب تو اس مصیبت تو بچا لینا۔ یعنی نماز دے اندر غور و فکر کرنا یہ تیری نماز کا حصہ ہونا چاہیے ہے۔ رکوع دی دعا دے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس قدر جامع کلمات رکوع دی دعا دے اندر اور اس قدر جامع کلمات سجدے دی دعا دے اندر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یعنی نماز ایک ایک ذکر دیتے غور و فکر کیتا جائے، تدبر کیتا جائے۔ میرے عزیز میرے بھائی، شیطانی وسوسے خیالات برے خیالات ختم ہو سکتے۔ آدمی نیکی کرن لگدا ہے، شیطان اس نو روکدا ہے، صدقہ کرن لگدا ہے، شیطان اس نو روکدا ہے، فرشتہ اس نو حکم دے رہا ہے کہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر، اے موقع ہے، اس نو غنیمت سمجھ، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر کے اپنی آخرت اور اپنی دنیا نو بہتر بنا لے۔ بلکہ میں تحفۃ الحافظی دے اندر پڑھیا جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اس دی شرح دے اندر محدثین نے بیان کیتا ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا جو آدمی اللہ دا گھر اللہ دی رضا دی خاطر بنا دا ہے، اللہ تعالیٰ اس دا گھر جنت دے اندر بنا دیں دے۔ اس بارے دے اندر محدثین نے بیان کیتا ہے اور بہت ہی پیارا معنی بیان کر دے نے کہ اس دا گھر جنت دے اندر جو بنایا جائے گا وہ اس طرح دا ہوئے گا جس طرح دنیا دے اتے روئے زمین تے آدمی بڑے بڑے محلات بنادا ہے، کوٹھی بنگلہ مکان بنادا ہے بہترین طریقے دے نال، لیکن سب تو افضل گھر وہ اللہ دا گھر مسجد ہے۔ اسی طرح محدثین نے بیان کیتا ہے جو آدمی دنیا تے رہ کے اللہ دا گھر مسجد بنا دیندا ہے، قیامت والے دن اللہ دی جنت دے اندر جو اس نو محل عطا کیتا جائے گا اس محل دی فضیلت تمام محلات دے نالوں زیادہ افضل ہوئے گی، اس واسطے کہ اے آدمی دنیا تے رہ کے اللہ دا گھر بنا کے آیا ہے۔ ہن اگر اس نیکی تو روک دیتا جائے، شیطانی وسوسہ آئے، شیطانی خیال آئے، میرے ذہن دے اندر آئے کہ نہیں اے نیکی نہیں کرنی چاہیے دی، فرشتہ اللہ دا فرشتہ حکم دے رہا ہے کہ اگے بڑھ، نیکی کرنے والے اگے بڑھ، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ اقصر، رک جا، بعد آ جا، نیکی نہ کر، خیر دا کم نہ کر، رفاہ عامہ دا کم نہ کر، لوگاں نو سکون نہ پہنچا، اپنے ہمسائے دے نال اچھا سلوک نہ کر۔ اے شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہر انسان دے نال ایک شیطان مقرر ہے اور ہر انسان دے نال ایک فرشتہ مقرر ہے۔ وہ فرشتہ میرے اور تیرے واسطے بھلائی دا پیغام لے کے آیا ہے اور شیطان میرے اور تیرے واسطے برائی دا پیغام لے کے آیا ہے، اور ہر وہ انسان کامیاب ہے جو وسوسے خیالات برے خیالات انہاں دا دفاع کردا ہے، اپنی زبان دے اتے وہ برائی دا لفظ لے کے نہیں آندا، برا کلمہ لے کے نہیں آندا۔ اسی طرح نماز بہت بڑی نیکی ہے، اور چاہتے ہو کہ اسی انہاں وسوسہ نہ مقابلہ کر سکیے تو میرے بھائیوں نماز دی حالت دے اندر خشوع خضوع دا اہتمام کیتا جائے، اور دوسرا انہاں وسوسیاں نو ختم کیتا جائے۔ ساری نماز سونے نبی دی نماز سے نہیں نہ ہو سکتی،
پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے فرمایا میں اپنی اکھاں دے نال سب کچھ دیکھ چکیا ہاں، جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، اللہ دے نال ملاقات بھی کیتی ہے، آسمانہ دی سیر بھی کیتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی حالت دے اندر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ گھر دے ایک طرف دے اندر ایک کپڑا لکیردار کپڑا ہے، خوبصورت کپڑا ہے، رنگدار کپڑا ہے، اس دے اتے کافی زیادہ بناؤ سنگار بنے ہیں۔ اللہ دے نبی نماز دی حالت دے اندر جدوں گئے، آپ دی نگاہ نماز دی حالت دے اندر اس کپڑے تے پئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ امیتی عنا کرامکی ھذا، اے عائشہ اس کپڑے نو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندروں دور کر دے، اس واسطے کیونکہ اس کپڑے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز تو غافل کر دیتا ہے۔ اس کپڑے دے بناؤ سنگار نے میری نماز دے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے، میرے ذکر دے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے، میری دعاواں دے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے، رکوع اور سجدے دے اندر خلل پیدا کر دیتا ہے۔ امیتی عنا کرامکی ھذا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کپڑے نو میری آنکھاں تو دور کر دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو پیغام دیتا کہ انہاں چیزاں تو بچیا جائے جہڑیاں چیزاں انسان دی نماز دے اندر خلل پیدا کر دین، انسان دی عبادت دے اندر خلل پیدا کر دین۔ حالانکہ کیفیت یہ ہونی چاہیے ہے کہ جس وقت آدمی نماز دے اندر آئے سب تو بہترین کیفیت یہ ہے کہ آدمی اس طرح نماز پڑھے جس طرح اپنی اکھاں دے نال اپنے خالق و مالک نو دیکھ رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر ایک کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، ایک کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں اپنے رب نو دیکھ رہا ہاں، کم از کم اتنی سوچ پیدا کرے کہ میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید کا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے محبوب پیغمبر تسی اعلان کر دیو کہ اے میرے پروردگار میں شیطانی وسوسیاں تو برے خیالات تو پناہ مانگنا ہاں۔ اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے پروردگار شیطان آ کے میرے کو حاضر ہوئے، اے میرے اللہ میں شیطان دی حاضری تو بھی پناہ منگنا۔ شیطان انسانی شکل دے اندر بھی آ سکتا ہے، شیطان اصلی شکل دے اندر بھی آ سکتا ہے، کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ غزوہ بدر دے اندر شیطان آیا اور ابو جہل دے نال آ کے کھڑا ہویا، قدم دے نال قدم ملا کے کھڑا ہویا، انسانی شکل دے اندر آیا۔ اور جس وقت پتا چلیا کہ اس میدان دے اندر اللہ دے فرشتے بھی آ چکے نے، انی جار لکم دا نعرہ لگانے والا کہ میں تہاڈا مددگار ہاں، میں تہاڈا مددگار ہاں، میں تہاڈا غم خار ہاں۔ جس وقت فرشتیاں نو دیکھیا فوراً کہنے لگیا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں جنہاں نو دیکھ رہا ہاں تسی انہاں نو دیکھ نہیں رہے، مینوں اللہ کولوں ڈر آ رہا ہے۔ شیطان نے راہ فرار اختیار کیتا۔ غزوہ بدر دے اندر انسانی شکل دے اندر آن والا اپنے آپ نو میرے عزیزو میرے بھائیو ذلیل و خوار کر کے اپنے آپ نو لے کے گیا۔ ابو جہل نے پکڑیا، ایک اور نے پکڑیا، لیکن اس شیطان نے انسانی شکل دے اندر آیا سی، اس دے سینے دے تے زور کے ہاتھ ماریا اور اس نو پیچھے کر کے کہنے لگیا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ شیطان اپنی اصلی حالت دے اندر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام نو پھسلایا، شیطان نے کیسے ذریعے پھسلایا؟ وسوسے دے ذریعے، برا خیال
کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس واسطے منع کیتا ہے کہ اگر تسی اس درخت کے قریب چلے گئے اس دا پھل کھا لیا یا تے تسی فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ لئی جنت کے اندر رہو گے۔ میرے عزیزو اے وسوسہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام دے دل دے اندر ڈالیا اور حوا دے دل دے اندر ڈالیا، اور دیکھ لو کہ آدم علیہ السلام نو اور حضرت حوا علیہ السلام نو جنت دے اندروں میرے عزیزوں نکلوان واسطے اس دا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر آدم علیہ السلام جو ساڑے ماں باپ نے انہاں دا اے ازلی دشمن ہے تے میرے عزیز میرے بھائی تیرا اور میرا بھی یہ ازلی دشمن ہے۔ اس واسطے عزم کر کے جانا ہے کہ اسی انشاءاللہ العزیز نیکی دے کام دے اندر پیچھے نہیں رہنا، انشاءاللہ نیکی دے اندر پہل کرنی نا، انشاءاللہ العزیز برے خیالات، برے وسوسات اور اس طریقے دے نال اپنے آپ نو نیکی تو دور کرنا، خیر تو دور کرنا، یہ کوئی عقل مندی دی نشانی نہیں، سمجھداری والی بات نہیں۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی دے اندر پہل کرنے والے، خیر دے اندر پہل کرنے والے، صحابہ اکرام خیر دے اندر پہل کرنے والے، اور قرآن مجید نے میرے اور تیرے واسطے پیغام دیتا ہے فاستبقوا الخیرات، اللہ فرما رہے نے کہ نیکی دے کام دے اندر پہل کیتا کرو، سبقت کیتا کرو، نیکی دے کام دے اندر، خیر دے کام دے اندر سبقت کیتی جائے، پہل کیتی جائے، ابتدا کیتی جائے کہ اللہ میرا بھی انہاں لوگاں دے اندر شمار ہو جائے جو لوگ نیکی دے اندر پہل کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو میرے بھائیو، صحابہ اکرام نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے شکایت کی تھی۔ ہر آدمی دی شکایت ہے، چاہے کوئی عالم دین ہوئے چاہے غیر عالم ہوئے، ہر مسلمان وہ اس مسئلے دے اندر شامل ہے کہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں برے خیالات تو پاک ہاں، ہر انسان دے نال برے خیالات نے۔ صحابہ اکرام نے شکایت کی تھی انا ناجد فی انفسنا، اللہ اکبر، ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، اے اللہ دے رسول ساڑھے سینے دے اندر اس قدر برے خیالات آندے نے، اس قدر برے خیالات آندے نے کہ اے اللہ دے رسول زبان دے نال بیان کرنے واسطے دل نہیں کرتا، اس قدر خطرناک برے خیالات کہ زبان اجازت نہیں دیندی کہ ایسے ایسے برے خیالات نو بیان کیتا جائے۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ دے رسول مینوں اس قدر برے خیالات آندے نے لَأَنْ أَكُونَ هُمَامَةً أَحَبُّ إِلَيَّ، اے اللہ دے رسول اس تو پہلے کہ میں وہ برا خیال بیان کراں میرا دل کردہ ہے کہ میں جل کے راکھ ہو جاواں، سواہ ہو جاواں، لیکن اللہ دے رسول اس قدر برے خیالات وہ موجود رہے۔ تو سونے نبی نے کی فرمایا، زبان نبوتوں کی ارشاد ہویا، آپ نے فرمایا ذاکا صریح الایمان، اے میرے صحابہ اے جو برے خیالات آ رہے نے لیکن زبان تے نہیں آ رہے، صرف دل دی حد تک نے، سینے دی حد تک نے، زبان نہیں بول دی۔ آپ نے فرمایا ذاکا صریح الایمان، ایک کامل ایمان دی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، کامل ایمان دی نشانی ہے، زبان تے نہیں آنا چاہیے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اگر تسی نماز دے اندر ہو کوئی برا خیال آ جائے اس نو زبان تے نہ لیاندا جائے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی دکان دا مسئلہ ہے، بہت ساریاں چیزاں نے جو انسان یاد نہیں رہندیاں، عام طور تے مقولہ ہے کہ بندہ نماز دے اندر آ جائے سارا کچھ ہی یاد آ جاندہ ہے، گھر دے حالات بھی آ جاندے نے، دوست احباب ساتھی مجلس جو کچھ بھی، لیکن اس نو زبان تے نہ لیاندا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ نے شکایت کی تھی کہ اے خیالات زبان دے لے کے آنا ساڑھے واسطے بہت بڑی بات ہے، اللہ دے نبی زبان اس نو بولن دی طاقت نہیں رکھ دی، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ، آپ نے فرمایا اے اللہ دا احسان ہے، اے اللہ دا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیال نو صرف وسوسے دی حد تک رکھیا ہے، تہاڈی زبان تے جاری نہیں کیتا، یہ اللہ دا احسان ہے۔ ورنہ
صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کسے بندے کو لا جاندہ ہے، شیطان آ کے سوال کردہ ہے، من خلق کذا، فلاں چیز نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ بندے دی زبان دی جملہ آندہ ہے اللہ۔ مثلا سورج نو کس نے پیدا کیتا؟ انسان کہندہ ہے اللہ نے۔ ستاریاں نو کس نے پیدا کیتا؟ اللہ نے۔ زمین نو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آسمان نو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سونے نبی نے فرمایا اس طرح دے سوالات کردہ جاندہ ہے اور بندہ خود ہی اپنی زبان دے نال جواب دینا جاندہ ہے کہ اللہ اللہ، آخر کار ایک سوال کردہ ہے من خلق اللہ، اگر انہاں ساریاں چیزاں نو اللہ نے پیدا کیتا ہے تے من خلق اللہ، ہون دس کہ اللہ نو کنے پیدا کیتا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا جملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع تے اعوذ باللہ کام نہیں دیندہ، اگر آدمی دی زبان تے جملہ آ جائے من خلق اللہ، اللہ نو کس نے پیدا کیتا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا فوراً زبان تے لے کے آئے آمنت باللہ ورسلہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ تے بھی ایمان لے کے آیا، اس دے رسول تے بھی ایمان لے کے آیا، میں اللہ تے راضی ہو گیا، رب ہون دے اعتبار نال میں دین اسلام نو پسند کیتا، دین ہون دے اعتبار نال، اور میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی راضی ہو گیا، رسول ہون دے اعتبار نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً اس دی زبان دے جملہ آئے آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ تے ایمان لے کے آیا، اس دے رسولان تے ایمان لے کے آیا۔ شیطان اس قدر خطرناک دشمن ہے، اس قدر خطرناک دشمن ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی ازل تو لے کے ابد تک وہ چاہتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے دے نال گمراہ ہو جائے، راہ راست تو ہٹ جائے، صراط مستقیم تو ہٹ جائے، دین اسلام تو ہٹ جائے اور ایمان تو خالی ہو کے اس دنیا تو جائے اور میرا ساتھی بن جائے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات یاد کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو نیکی دی توفیق عطا فرمائے، خیر دی توفیق عطا فرمائے، بھلائی دی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ہوئی نیکی میرے اور تیرے واسطے ذریعہ نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ سانو شر تو بچائے، شیطان دی شرارت تو بچائے، اس دے برے وسوسے تو بچائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام دے موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔